BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. انڈیا علاج کی غرض سے جانے والے پاکستانیوں کے لیے ایک پرکشش ملک، لیکن کیا تعلقات میں سرد مہری میڈیکل ٹورزم کو بھی متاثر کر رہی ہے؟ 500 ویزا انڈین ہائی کمیشن ایشو کرتا تھا مہینے کے، یہ انہوں نے روک دیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خانہ جنگی میں گھرے یمن میں ایک قابل علاج بیماری وہاں کی آبادی کے لیے کیسے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے؟ اور چین نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ملک میں کباڑ کی درآمد پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان معمول کے تناؤ کے باوجود عوامی سطح پر کچھ رابطے جاری رہتے ہیں. ان میں سے ایک میڈیکل ٹورزم بھی ہے. گزشتہ چند سال سے پاکستان میں کینسر اور دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے انڈیا مقبول اور پرکشش ملک بن چکا ہے. مریض علاج کی بہتر سہولتوں کے علاوہ مشترکہ زبان اور ملتی جلتی ثقافت کی وجہ سے سرحد پار جانے میں سہولت محسوس کرتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ تعلقات کی سرد مہری اس بار میڈیکل ٹورزم کو بھی متاثر کر رہی ہے. دیکھیے شمالہ جعفری کی رپورٹ. ڈاکٹر تیمور الحسن کینسر کے مریض ہیں. کچھ سال پہلے دلی میں علاج کروانے کے بعد انہیں نئی زندگی ملی، لیکن اب ایک بار پھر کینسر انہیں جکڑ رہا ہے. 6 ماہ کے انتظار کے بعد انہیں انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ویزا ملا ہے. ہمارے ڈاکٹرز کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ ہمارے پیشنٹس جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ ہمارے پاس لیٹ آئے گا، اس کی ڈیزیز زیادہ بڑی ہوئی ہوگی، تو ہمیں اس کو ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں دشواری ہوگی. ڈاکٹر تیمور واگا کے راستے انڈیا پہنچے ہیں. یہاں سے مریضوں کے لیے آمد و رفت بہت آسان ہے، لیکن ویزے کم مل رہے ہوں تو بارڈر بھی سونا ہی رہتا ہے. انڈیا کی کامرس منسٹری کے سروے کے مطابق سال 2015 اور 16 میں تقریباً 1900 پاکستانی مریضوں کو ویزا دیا گیا. یہ تعداد دوسرے ملکوں سے آنے والے مریضوں کے مقابلے میں سب سے کم ہے. سروے میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا کو پاکستانی مریضوں سے فی کس سب سے زیادہ آمدنی ہوئی، لیکن اس کے باوجود پاکستانی مریضوں کے لیے ویزوں میں کوئی نرمی نہیں ہو سکی. اگر آپ انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج کی ٹویٹر ٹائم لائن دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ انہیں ویزے کے حصول کے لیے براہ راست ٹویٹر پر رابطہ کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے ایک آخری امید ہوتی ہے ویزا لینے کے لیے. پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا نے دوسرے ملکوں سے آنے والے مریضوں کے لیے ای ویزا کو کافی آسان بنا دیا ہے، لیکن پاکستان ان ملکوں میں شامل نہیں. یہاں سے قریباً 500 ویزا انڈین ہائی کمیشن ایشو کرتا تھا مہینے کے، یا زیادہ تر جگر کی پیوند کاری، لیور ٹرانسپلانٹ اور بچوں کے ہارٹ کے جو معاملات تھے، یہ انہوں نے روک دیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب وہ پک اینڈ چوز آنریبل منسٹر صاحبہ کرتی ہیں، اور وہ ٹویٹر کا طریقہ کار ہے. انڈیا کے نئے ہائی کمشنر اجے بساریا نے پاکستان آتے ہوئے بتایا کہ میڈیکل ٹورزم کا فروغ ان کی ترجیحات میں شامل ہے. Humanitarian aspects of the relationship, being the people-centric, is very important to us. ہمارے لیے اس رشتے کا انسانی پہلو بہت اہم ہے. میڈیکل ویزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکل میں مدد کی جائے، اور ہم اسی جذبے کو فروغ دینا چاہتے ہیں. Hope to promote and expand. اس دلاسے کے باوجود پاکستانی مریضوں کو تسلی نہیں. ڈاکٹر تیمور الحسن خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ وہ بروقت ٹویٹر کے ذریعے ویزا لے کر دلی علاج کروانے پہنچ سکے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کتنے مریض ویزا پا سکیں گے. شمالہ جعفری، BBC، اسلام آباد. اور انڈیا کے دارالحکومت دلی میں آج پارلیمان کے قریب کچھ نوجوان رہنماؤں نے سماجی انصاف کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا، جس کا مقصد نوجوانوں اور سماج کے پسماندہ طبقات کو درپیش مسائل پر توجہ مرکوز کرانا تھا. پولیس نے ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. ریلی کی اپیل کرنے والوں میں نوجوان دلت رہنما جگنیش میوانی بھی شامل تھے، جن کا تعلق گجرات سے ہے. دلی سے سہیل حلیم. پولیس نے پارلیمان کے قریب ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن منتظمین اپنے موقف پر قائم رہے. پھر انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی گئی. ریلی کا مقصد سماج کے پسماندہ طبقات کے لیے انصاف مانگنا تھا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آدمی
سرکار کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کے اوپر راسوکا لگا دی جاتی ہے، جو کہ ایک دم غلط ہے۔ ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انڈیا میں ہندو معاشرہ ذات کی بنیاد پر تقسیم ہے اور نام نہاد نچلی ذاتوں کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو یووا ورگ ہے آج نیترتو سنبھالنے کی وہ نہ کیول طاقت رکھتا ہے لیکن لوگوں کو جوڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو یہ ایک امیدوں سے بھرا ایک ماحول ہے جس کے کی سمرتھن میں آیا ہوں۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کے مطابق نوجوان دلت رہنما اب پرانے فرسودہ نظام کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کا غصہ اب سڑکوں پر نظر آنے لگا ہے۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی۔ اور اب رخ کرتے ہیں یمن کا، جہاں خانہ جنگی نے ہزاروں لوگوں کی جان لی ہے اور لاکھوں کو فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ برس یمن میں بدترین قسم کی وبا پھیل گئی۔ ڈپتھیریا نامی اس بیماری کو اس سے قبل 30 برس پہلے ملک میں دیکھا گیا تھا، لیکن اب یہ واپس آ گئی ہے۔ BBC کی نوال المغفی یمن کے دور دراز گاؤں بیت الحبوب گئیں، جہاں 40 سے زیادہ لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ۔ پہاڑوں کے درمیان چھپا یہ گاؤں بیت الحبوب یمن میں جاری خانہ جنگی سے تو بچا رہا ہے، لیکن اس جنگ کے اثرات سے نہیں۔ یہ گاؤں دارالحکومت صنعا اور عدن شہر کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کے لوگوں نے فاقے اور بیماریوں کے ساتھ صحت اور تعلیم کی بنیادی ضروریات کے بغیر زندگی گزاری ہے، لیکن اب انہیں ایک نئے مسئلے کا سامنا ہے۔ 14 سال کی رحمہ کو ڈپتھیریا ہے، گلے کا بیکٹیریل انفیکشن۔ اگر اس کا فوراً علاج نہ کیا جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا دنیا بھر سے خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن یمن میں یہ آبائی ہے۔ پہلے اسے بہت تیز بخار ہوا اور پھر گاؤں میں کسی کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد ایک اور شخص گلا خراب ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ میری بیٹی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، امی میرا گلا سفید ہو گیا ہے۔ یہ بہت ڈراؤنا منظر تھا۔ جب میں اپنے بچوں کو بیمار اور بے بس دیکھتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میری بیٹی مر جائے گی اور میں اس کا علاج نہیں کروا سکتی۔ اس وبا کے بدتر ہونے کی ایک وجہ سعودی عرب کی طرف سے کی گئی ناکہ بندی بھی ہے، جس کی وجہ سے دوائیں دیر سے پہنچ رہی ہیں۔ جو لوگ اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو دوائیں یہاں پہنچی تھیں انہیں حوثی باغیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور ہمیشہ کی طرح عام یمنیوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ نرسز اور ڈاکٹروں کو کئی ماہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں مقامی کلینک بند ہو گئے اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد نہ صرف یہ وبا بلکہ اور مزید بیماریاں پھیل گئیں۔ یہاں سے قریبی اسپتال 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور گاؤں والوں کے پاس وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے وہ مریض دکھا سکتی ہیں جو کل آپ کے پاس آئے؟ ڈپتھیریا یا خناف کے مرض کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جراثیم ہوا سے پھیلتے ہیں۔ امدادی تنظیم MSF سے منسلک سانڈرا نے میرا تعارف زینب سے کرایا، جو آخرکار اس بیماری سے نجات پا رہی تھی۔ اس جنگ نے ہمیں ہر چیز کا محتاج بنا دیا ہے۔ ہمیں پانی، خوراک اور دواؤں کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا ہماری مدد کرے۔ اس جنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس نے ہمیں بھوک اور بیماری کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ ہم نے بہت ہمت دکھائی ہے، لیکن اب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت ہو چکی۔ اس جنگ نے یمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بھوک اور اب یہ بیماری۔ یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ان کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے۔ نوال المغفی کی رپورٹ۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کا اپنے عہدے سے استعفیٰ، صورتحال پر بات کریں گے۔ اور چین نے کباڑ کی درآمد پر پابندی تو عائد کر دی، لیکن اس سے کباڑ برآمد کرنے والے ممالک پر کیا اثر پڑے گا؟
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری نے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے. 2 جنوری کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی جس پر رائے شماری کے لیے آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا. تاہم ثناء اللہ زہری اس سے پہلے ہی مستعفی ہو گئے. صوبے میں سیاسی بحران پر بات کرنے سے پہلے اسمبلی میں پارٹی پوزیشنز پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اسمبلی میں اراکین کی کل تعداد 65 ہے. ان میں سے مسلم لیگ نواز کے پاس 21 نشستیں ہیں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پاس 14، نیشنل پارٹی کی 11، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی 8 اور دیگر جماعتوں اور آزاد ارکان کی 11 نشستیں ہیں. اور اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے صدر احمد بلال محبوب اس وقت ہمارے لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. احمد بلال صاحب سیربین میں خوش آمدید. وزیر اعلیٰ کے خلاف پیش کی گئی جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ تو اب غیر مؤثر ہو گئی. اب اس استعفے کے بعد پارلیمانی روایات کے مطابق اگلا جو قدم ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگلا قدم پہلا تو یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز وہ اپنے پارلیمانی لیڈر کا انتخاب کرے گی، اور جو کہ چیف منسٹر کا شاید ممکنہ امیدوار بھی ہوگا. اس کے بعد اسمبلی کا سیشن جو بہت جلدی بلایا جائے گا، کیونکہ اب کوئی اور بزنس نہیں ہو سکتا. اب سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ چیف منسٹر کا انتخاب ہوگا. تو چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے ایک دن پہلے ان کے نامینیشن پیپرز ہوں گے، پھر انتخابات ہوں گے. انتخابات آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں اوپن ہوتے ہیں، ڈویژن کے ذریعے سے لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ سب کو نظر آتا ہے. تو اگر کسی شخص کو ایوان کی ٹوٹل تعداد کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہ ہو سکا تو پھر دوبارہ انتخاب ہوگا. جو ٹاپ 2 امیدوار ہوں گے اور ان میں سے پھر جس کو بھی پریزنٹ اور ووٹنگ ممبرز کی یہ تعداد حاصل ہو جائے گی وہ الیکٹ ہو جائے گا. لیکن اصل مرحلہ ہوگا جب اسے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل. تو یعنی جو ایک طرح سے ایک سیاسی اور پارلیمانی بحران سا پیدا ہو گیا تھا، نظر آ رہا تھا، کیا وہ فی الحال کے لیے ٹل گیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایک بحران کی ابتدا ہے. دیکھیے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ریزگنیشن تھا یہ تو نسبتاً آسان کام تھا، لیکن اب ایک ایسے چیف منسٹر پہ ایگری ہونا جس کو ایوان کا اعتماد حاصل ہو، اس طرح کے حالات میں جس میں پارٹیاں فریگمنٹ ہو چکی ہیں، ان کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ایک ایسا چیف منسٹر جس کو اعتماد حاصل ہو اور جو اگلے 6-7 مہینے کام بھی چلا لے، یہ بڑا مشکل کام ہوگا میرے خیال میں. اچھا، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں اور ان کے جو بعض وزراء ہیں وہ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ دراصل مارچ میں جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو کیا اس طرح کے بحران سے واقعی جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ اثر انداز ہوں گے؟ مجھے تو بظاہر نہیں لگتا کہ سینٹ کے انتخابات ان سے اثر انداز ہو سکتے تھے، کیونکہ اگر فرض کریں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی منظور ہو جاتی ہے اور کوئی دوسرے چیف منسٹر بھی بن جاتے تو جو پارٹی کے جو ممبر ہیں وہ تو وہی رہتے، اور ان کی پھر اس حساب سے جو الیکٹڈ سینیٹرز کی تعداد ہے وہ بھی رہتی. لیکن اصل اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کا تعلق عدم اعتماد سے نہیں ہے، کہ جو مسلم لیگ کے 21 لوگ ہیں وہ اپنے منتخبہ اپنے جو امیدوار ہوں گے سینٹ کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے. کیونکہ اگر وہ اپنے چیف منسٹر کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں تو یہ تو پھر خفیہ رائے ہماری ہوگی، اس میں رائے دہندگی کے دوران وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی اس کے صورتحال اب پیدا ہو جائے گی اس کے نتیجے میں سینٹ میں مسلم لیگ نواز کو زیادہ لوگوں کو منتخب کرانے کا عمل بڑا چیلنج والا ہوگا. لاہور سے احمد بلال محبوب صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب چین چلتے ہیں، جہاں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ملک میں کباڑ کی درآمد پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. پہلی بار یہ پابندی گزشتہ برس کے موسم گرما میں عائد کی گئی تھی. اب ان نئی پابندیوں سے وہ ممالک بھی متاثر ہوں گے جو اپنا ناکارہ سامان پھر سے قابل استعمال بنانے کے لیے چین بھیجنے کے عادی ہو چکے ہیں. تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی. چین اشروں سے کباڑ کو پھر سے قابل استعمال بنا رہا ہے. یہ شخص 5 برس سے یہ کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے، لیکن یہ کوئی ماحولیاتی کارکن نہیں ہے. وہ یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اس میں آمدن ہے. چین کو خام مال کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ چینی مزدور بیرون ملک سے آنے والے کباڑ کو بھی چھانٹ رہے ہیں. چین نے سن 2016 میں 7.3 ملین ٹن پلاسٹک برآمد کیا. برطانیہ روزانہ
1200 टन कूड़ा चीन रवाना करता है। इसमें से अक्सर यहाँ पहुँच जाता है और इसकी वजह है कि चीन पहले से कहीं अमीर लेकिन पहले से कहीं आलूदा भी हो चुका है और वो अपने यहाँ पैदा होने वाली गंदगी और आलूदगी से सख्त मुतासिर हो रहा है। हुकूमत का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाला कबाड़ खतरनाक भी है। चीन का मंसूबा है कि कबाड़ पैदा करने वाले ममालिक पर ये जिम्मेदारी डाली जाए कि जो कूड़ा वो पैदा कर रहे हैं इसको ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी खुद ही निभाएं। कबाड़ की दरामद पर पाबंदी चीन के लिए एक मसला भी पैदा कर रही है, क्योंकि इसे अपनी अशिया को बेचने के लिए आला किस्म के पॉलीस्टीरीन, कार्डबोर्ड्स और कागज़ की ज़रूरत है। शंघाई के मज़ाफ़ात में कायम ये कारखाना इस कबाड़ को चिप्स में तब्दील करता है, इसे गर्म करता है, फिर इसे प्लास्टिक के टुकड़ों में बदलता है और फिर इनको दोबारा मसनूआत में तब्दील करके शायद उन्हीं मुल्कों को वापस लौटा दिया जाता है जहाँ से ये कबाड़ भेजा गया था। लेकिन प्लास्टिक की बरामद पर पाबंदी की वजह से इस फैक्ट्री के मालिक का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। चीन में कुछ लोग प्लास्टिक की दरामद से बहुत नाराज हैं, लेकिन फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें 50,000 टन प्लास्टिक की ज़रूरत है। कबाड़ की दरामद पर पाबंदी से मकामी कारोबार तो मुतासिर होगा, लेकिन हुकूमत अपने एजेंडे पर यकसुई से अमल पैरा है, क्योंकि अब हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सब्ज़ इनकलाब बहुत अहमियत रखता है। और आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। तीसरी शादी की खबर के बाद लोगों के रद्द-ए-अमल पर इमरान खान के इस ट्वीट से मुतल्लिक़ खबर कि मेरा जुर्म शादी की चाहत है। अमेरिका का बयान कि वो चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई करे। और गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में ऑपरा विंफ्री की तकरीर कहीं सदारती उम्मीदवारी का पेश लफ्ज़ तो नहीं। ये खबरें आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।